وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة عزاداران سید الشہداء، شب عاشوراء، اور اس شب کے لیے پڑھا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ شب وہ شب ہے کہ بہرحال اہل حرم یوں تو مہلت لی قرآن کی اور عبادت کے لیے، لیکن یہ شب تھی بڑی سخت اور بڑا جو ہے وہ ایک طاقت وجود کو چاہیے اس شب تک پہنچنے کے لیے۔ ہم سے پڑھا بھی نہیں جاتا، نہ آپ سے سنا جاتا ہے، مگر امام نے سب دیکھا ہے، امام نے سب دیکھا۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں کہ بہرحال ابھی تک جو ہے وہ خاک کربلا سرخ ہو جاتی ہے، کہیں مختلف جگہوں پر بیان ہوتا ہے، علماء خود کہتے ہیں ہم نے دیکھا بھی ہے، درختوں سے خون جو ہے وہ روز عاشوراء ٹپکتا ہے۔ آسمان اس دن سرخ ہو چکا تھا۔ وہ واقعہ ہے ہی ایسا کیونکہ وہ قربان ہو رہا ہے کہ جسے سیدہ نے چکیاں پیس کر ڈالا، کہ ان کے اپنے ہاتھوں میں بھی روایات بتاتی ہیں کہ زخم ہو گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کی مشہور روایت ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ بچہ بھی ہیں اور بیوی گھر میں کام بھی کر رہی ہیں اور ہاتھ ان کے جو ہے وہ زخمی ہیں۔ یہی التجا لے کے وہ رسول کی خدمت میں سلمان فارسی گئے تھے۔ ہاں عزاداران محترم، یہ گھرانہ جہاں انسان کی ہدایت اور بقا کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، وہاں ساری مصیبتوں اور ابتلاعات کو اپنے اوپر لیا ہے اور ہمیں ان سارے امتحانات سے گزارنے کے لیے ان مراحل کو طے کیا ہے۔ بہرحال میں خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں، پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ بہرحال دنیا میں آپ کے سامنے حالات بہت سخت ہیں اور خدا نے توفیق عطا فرمائی کہ میں یہاں تشریف لاؤں اور بہرحال آپ کے درمیان میں ذکر سید الشہداء کیا جائے۔ آپ کا بھی سب کا شکر گزار ہوں کہ بہرحال آپ نے بھی جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے جو ہے ان مجالس میں بیٹھے اور سنا، اور ان موضوعات کو کہ جو تھوڑے سے سخت موضوعات ہوتے ہیں، عموماً روٹین میں گفتگو شاید نہیں ہوتی ہے، جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال آپ نے ان کو سنا۔ مینجمنٹ کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے بہرحال ہمارے لیے اس فرش ازار کو بچھایا اور یہ دسترخوان سجایا، اور ہر وہ شخص کہ جس نے اپنا کردار ادا کیا، یہاں مینجمنٹ، پولیس، رینجرز، جتنا نام لیا گیا۔ کتنی غربت ہے نا امام حسین کی کہ ہمیں سب کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کیا کریں، ظاہر ہے ہم شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں، اجر تو سیدہ دے سکتی ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ کیا کریں، مولا اس زمانے میں لوگوں نے ظلم اور ستم کیا، آج لوگ ہمیں عزاداری کرنے دیتے ہیں، کیا کریں ہم لوگ۔ ہاں عزاداران محترم، بہرحال خدا کی بارگاہ میں خود امام کا لطف اور کرم شامل حال رہا اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا۔ اصل ہدف یہی ہے کہ ہم اسی عزاداری سے ہم آگے کی طرف بڑھیں، اس پیغام کو آگے لے کر جائیں، اس پیغام کو، یہ پیغام یونیورسل پیغام ہے، یہ کسی ایک خطے کا یا فرقے کا پیغام نہیں ہے، یہ پیغام کائنات کے لیے ہے، یہ بشریت کی بقا کے لیے ہے۔ تو ہم بھی
اس کا پیغام کو تھوڑا اپلفٹ کرے اور آگے کی طرف بڑھے. اور بہرحال ہر علماء، ذاکرین، سلام پڑھنے والے، مرثیہ پڑھنے والے، نوحہ پڑھنے والے، ہر شخص نے جو اپنی کردار تھا، اپنا حصے کا کام تھا، اس کو انجام دیا. اور ہر کسی کی ظاہر الگ روش ہے، ہر کسی کا انداز الگ ہے، ہر کسی کا طریقہ الگ ہے، لیکن اصل ہدف یہی ہے کہ یہ عزا جو ہے وہ قائم رہے اور ہم اس عزا سے اس اصل صاحب عزا تک پہنچیں جو عزادار ہے، جو غیبت کے پردے میں ہے، جو انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرے جد کے غم میں آنے والے میرے لیے کب تیار ہوں گے. اس لیے بار بار اصحاب کا ذکر ہے، اس لیے بار بار کربلا کے معرکے کا ذکر ہے، اسی لیے بار بار اس ٹکراؤ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ ہم تاریخ میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں. کیونکہ مشکلات تو ہیں، دیکھیں ظاہر ہے جب اس راستے پر آئیں گے اہل بیت کے، مشکلات ہیں، سختیاں ہیں. ابھی ہمارے ایک بہت اچھے دوست مولانا بھی ہیں اور شہید کے بیٹے بھی ہیں، کیونکہ بہرحال حسینی کردار تو ادا کرنا ہے چاہے کہیں پہ بھی ہوں. تو بہرحال وہ ان دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ یمن میں لوگوں کی فائنینشلی ہیلپ کر رہے تھے پچھلے کافی عرصے سے. FBI نے انہیں اٹھا لیا ہے کچھ دن پہلے، اور ان کے کل پرسوں ٹرائل بھی تھا وہاں پر، اور ان کے اوپر انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے وہ یہاں سے پیسہ کوئی بھی نہیں تھا، خمس ہے. خمس ہمارا حق ہے، ہماری مرضی ہے ہم کسی کو بھی دیں. خمس امام کا ہے، امام کو دیں. تو بہرحال وہ ان کا کام ہی یہی ہے، خوف پیدا کرو. یہ خوف پیدا کرتے ہیں، لیکن اب حسینی خوف نہیں ہے انہیں. یہ صرف ڈرا سکتے ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے. یاد رکھیے گا ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے. یہ روب ڈالنا چاہتے ہیں دلوں کے اوپر. ہنگامہ کھڑا کر دیا، ایک کو مار دیا، دو کو اٹھا لیا، نہیں، کچھ نہیں کر سکتے. تاریخ میں بنی ہاشم کو دیواروں میں چنوایا گیا ہے زندہ، مگر کیا رک پایا یہ سلسلہ؟ نہیں، یہ نہیں رکے گا. اور یہ بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اس لیے عزیزان محترم اس پورے معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کی خدمت میں بہرحال میں نے آپ کو سہمتیں دیں، اور ایک مولا متقیان کے خطبے سے میں نے اہل ذکر کی جو ہے وہ آپ کو تعلیم فرمایا کہ اہل ذکر کیا ہے اور اس کی بہرحال گفتگویں، اس کے مراحل کیا ہیں، اس تک پہنچنا کیسے ہے، کیوں ضروری ہے، یہ سارے طے کیا. پھر ایک حصہ خطبہ قاصے کا کہ بہرحال پروردگار نے جو ہے وہ جب خلق کیا تو امتحان لیا اپنی پہلی خلقت سے، اس کو پوشیدہ رکھا. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب امام جب دیکھیں کوئی چیز بیان کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز مجازی ہے، نہیں، امام جب بیان کر رہے ہیں تو حقیقت ہے. امام فرما رہے ہیں کہ جب پروردگار نے حضرت آدم کو خلق کیا تو خدا چاہتا تو حضرت آدم کو نور دکھاتا، اور ایسا نور دکھاتا اور اس میں ایسی خوشبوئیں اور معطر اور سب ہوتا کہ پورا عالم مبہوت ہو جاتا اس کو دیکھ کر. لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا. خدا نے اس تین میں یعنی مٹی میں جو ہے وہ رکھا، اور اس مٹی میں خوشبو نہیں تھی، اس مٹی کے اندر خوشبو بھی نہیں رکھی، اور رکھا کافی گئی، دیکھتے رہے فرشتے ملائک دیکھتے رہے. پھر اس میں اپنی روح کو جو ہے وہ پھونکا، اپنے امر کو، اس چیز کو جو اصل ہے اس کو ڈالا گیا. پھر کہا کہ اس کو سجدہ کرو. اب ملائکہ نے اس پوشیدہ ہے نا، چھپا ہوا ہے لیکن امر ہے، سجدہ کیا، مقرب ہو گئے، ملائکہ مقرب ہو گئے. شیطان سامنے آیا، ابلیس تھا، حالانکہ اس نے بھی بڑا اپنے مقام کو بڑا اوپر لے کے گیا تھا، لیکن وہاں پر اپنے آپ کو کیا کہتا ہے قرآن میں، واضح اس کی، آپ ماشاءاللہ اہل قرآن ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، میں تو بہرحال سیدھے سیدھے آپ کی خدمت میں ترجمہ کروں. قرآن نے کہا پروردگار تو نے مجھے اغوا کیا، یعنی تو نے مجھے اغوا کیا کہ اس کو سجدہ کروں، میں تین کو سجدہ کروں. اب میں
اس دنیا کو زینت بنا کر ساروں کو اغوا کروں گا. یہ شیطان نے کہا ہے. لیکن اللہ سوائے تیرے مخلصین بندوں کے، جو مخلص ہوں گے میں ان کو گر ہی نہیں سکتا، نفوذ ہی نہیں ہے، اندر پینیٹریٹ ہی نہیں کر سکتا. لیکن خدا کو کہہ رہا خدا تو نے مجھے اغوا کیا. تو خدا نے اغوا نہیں کیا، اصل میں اندر استحبار تھا، اور یہ جس نے دور کیا نکالا یہ اس کی اپنی مشکل تھی، خدا کی طرف سے نہیں تھی. اغوا کیسے کیا جاتا ہے؟ اغوا کر لینا ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی اپنے رستے پہ جا رہا ہے، اغوا ہو گیا، اغوا ہو گیا، ابھی اسے پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں جا رہا ہے. یہ جو سوچ اور ذہن اغوا ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ آپ اغوا ہوئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صحیح جا رہے ہیں، لیکن شیطان اغوا کر چکا ہوتا ہے. شیطان کا برنامہ، اس کا شیڈیول بہت پیچیدہ ہے، آسان نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا عدو مبین ہے، کھلا آشکار دشمن ہے، اس کے بندے مت بنو. لیکن اس کا کام ہی یہی ہے. اب یہ جو امتحان لیا پروردگار نے، بہرحال ان کا لیا اور یہ آگے آتا ہے. اب یہ بہرحال شیطان، بہرحال میں خطبے کے اس آخری حصے کی طرف کے جتنا توفیق ہوئی، آج میں بہرحال شب عاشورہ بھی ہے، لیکن بہرحال اس مطلب تک پہنچانے کے لیے کہ شاید میں پہنچا پاؤں، خدا توفیق دے کہ دیکھیں شیطان نے اپنا پورا پھر برنامہ ڈیزائن کیا، پورا شیڈیول اس نے ڈیزائن کیا. سٹارٹ کہاں سے کیا اس نے؟ حضرت آدم سے کیا. حضرت آدم سے کیا. حضرت آدم گندم. اب وہ گندم کیا ہے؟ روایات ہیں سیب تھا، گندم تھی، کوئی درخت تھا یا کوئی ایسا درخت تھا، سارے میوے تھے. خوب یہ ایک بہت بڑی گفتگو ہے. خود امام چھٹے امام جعفر صادق بہرحال کہتے ہم درک نہیں کر سکتے بہرحال کہ وہ کیا تھا، یعنی وہ کیا چیز تھی. اصل موضوع امپورٹنٹ ہے. مہم یہ ہے کہ شیطان نے ایسے عہد و پیما دکھائے، ایسی چیزیں دکھائیں، ایسی نصیحتیں کی کہ کیا کیا وہ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن پیغمبر سے ترک اولا کرا دیا. اب پیغمبر معصوم ہے. حضرت آدم وہ ان اسماء کو، وہ جو کلمت اللہ ہے وہ علم ہے حضرت آدم کے پاس. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم نے، نہ، وہ معصوم ہے. لیکن بہرحال ایک چیز جو بہتر تھی نہیں کرنی تھی، ہو گئی، انجام ہوئی. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ دوسری طرف کتنی پاور میں آیا، وہ کتنے اس نے ہیلے بہانے کیے، کیا کیے، سام کی صورت میں گیا، کس حالت میں گیا، کیا کیا بہرحال اس نے. یعنی آپ اس کی طرف سے متوجہ ہوں. بہرحال اس نے اپنا کام کیا. اور اس کے بعد جب حضرت آدم نے، بہرحال بعد میں حضرت آدم کئی سال گریہ کرتے رہے. حضرت جبرائیل تشریف لائے، پھر کہا کہ آپ کی یہ غلطی کیسے قبول ہو. بہرحال غلطی تو نہیں، ترک اولا ہے، لیکن بہرحال انبیاء دیکھیں، ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا ہم سے کوئی چیز چھوٹے، ہمارا معاملہ الگ ہے. نبیوں انبیاء کی عبادتیں، ان کا گریہ، وہ معاملہ الگ ہے. ہماری استغفار بالکل جدا ہے، پیغمبر کی استغفار بالکل جدا تھی، ان کے ہاں معنی کچھ اور ہیں. حضرت جبرائیل نے وہ نام تعلیم فرمائے کہ جن ناموں کے صدقے میں حضرت جبرائیل کو یہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہوا. نام بہرحال قرآن جانتا ہے، ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، وہ کون سے نام تھے، وہ کس ناموں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ آگے. اب معاملہ جب بہرحال آگے بڑھ گیا، اولاد ہو گئی، حابیل قابیل، پھر وہاں پھر امتحان خدا کی بارگاہ میں. 2 قربانی جو قبول کرے گا وہ بہتر ہے. پھر شیطان یعنی نہیں چھوڑ رہا. کیوں؟ وعدہ کیا ہے، مہلت مانگی ہے. وہاں کیا کیا؟ پہلا قتل روئے زمین پہ کرایا. پہلا قتل، بھائی کے بدن کو اٹھا کر گھومتے رہے. پہلا قتل آسان نہیں ہے. شیطان کو سمجھنے کی کوشش کرے. ہو گیا، آتا گیا انبیاء، آتا گیا. حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو لے کے جا رہے ہیں، 3 جگہ آیا، روکوں، نہیں روک پا.
پتھر جو مارتے ہیں وہی تو سنت ہے حضرت ابراہیم. پھر بہرحال ان کی زوجہ کے پاس آیا کہ چاہے ان کے ذریعے سے روکوں, نہیں ہو پایا, وہ یہ بھی نکل گئی. حضرت یوسف کے ظاہر والد حضرت یعقوب ہیں, وہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. کہاں آیا؟ بھائیوں کے پاس آیا, کہا قتل کر دو. بھائی نے بولا قتل تو کرنا مشکل ہے, پھینک دیتے, کنویں میں پھینک دو. خوب ایک نبی کو جو آنے والا تھا کنویں میں پھینکوا دیا. اور پھر فاصلہ ہر جگہ آیا, آتا رہا اور آہستہ آہستہ اپنا سسٹم ڈیولپ کیا, کریٹ کیا. فرعون شخص نہیں, ہاں فرعونیت ہے. نظام بنایا, نظام کو قرآن مشخص کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے فرعون؟ کرتا کیا ہے؟ یہ کرتا ہے قبضے کر لو, مار دو, ایسے کر دو, وہ کر دو, ظلم میں رکھو, ضعف میں رکھو, دبا کے رکھو, علو, استکبار, طاقت, کوئی اٹھا نہ پائے سر, دبا دو, خوف کریٹ کیا. ہر دور میں آیا. بہرحال آخری نبی تشریف لائے. جب آخری نبی آئے تو, اور جب بعثت کا اعلان ہوا, یعنی جب نبوت کے لیے کہا گیا کہ اب آپ کو نبوت ہے, تو چیخ ماری ہے شیطان نے. حتیٰ جب رسول کی ولادت ہوئی ہے مکہ میں, تو اس نے شیاطینوں نے, جو اس کے بھی تو سیٹ اپ ہے نا پورا اس کے بعد بھی, تو انہوں نے انفارمیشن دی کہ کوئی مکہ میں معاملہ ہو رہا ہے, نور اتر رہے ہیں. اس نے بولا جاؤ, تو خود آنے کی اس نے کوشش کی, حضرت جبرائیل نے آنے نہیں دیا اسے. وہاں سے رسول خدا کے ساتھ ایک مل کو رکھا پروردگار نے. عزیزان محترم, بہرحال اگر روایات کہتی ہیں ایک مومن کے لیے جزیرت العرب کے جو 2 بڑے قبیلے ہیں, ان قبیلوں کے برابر شیطان ایک مومن کے لیے لشکر بھیجتا ہے. یہ روایات ہیں. نہج البلاغہ خطبہ قاصے میں مولا متقیان خود فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے لشکر کو, جو سوار ہیں وہ بھی اور جو پیدل ہیں, یہ بھیجتا ہے. اگر وہ مومن مر جاتا ہے تو یہ فارغ ہو جاتے ہیں, یہ دوسرے مومن کے پاس چلے جاتے ہیں, پکڑتے ہیں اس کو. یعنی اسی لیے کہا روایات میں کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے. مومن مرآت المومن ہے, مومن کا آئینہ ہے. یعنی اس لیے بہت خیال رکھا کرے ایک دوسرے کا. یعنی شیطان کے ہم خدا نخواستہ ہم نہ کارندے بن جائیں ایک دوسرے مومن بھائی کے لیے. اور فرماتے ہیں کہ جب یہ لشکر کچھ نہیں کر پاتے اور مومن استقامت دکھاتا ہے, ابلیس خود میدان میں آتا ہے. اور جب یہ میدان میں آتا ہے تو پروردگار مومن کی حفاظت کے لیے خود آتا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کیوں وہ امیر المومنین ہے؟ کیونکہ مومن اتنا مہم ہے اور ہم سمجھتے ہی نہیں. ہم بس ایسی بس بول دو. شکر کریں لوگ ہمیں مومن بولتے ہیں, یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ مومن ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں امیر المومنین کا کمال ہے, کیونکہ وہ ولایت دلوں کے اندر ہے. اور ظاہر ہے جب یہ دل میں ولایت ہے تو اس کی قیمت دینی ہے. اس نے اسی ولایت کے مقابلے میں تو آیا وہ. اب آپ استقامت دکھائیں گے, ابلیس خود میدان میں آئے گا آپ سے مقابلہ کرنے. لیکن گھبرائیں نہیں, خدا مومن کی حفاظت کرتا ہے, خود اس کی حفاظت کرتا ہے. عزیزان محترم, اس کا کام ہی نفوذ کرنا ہے. یہ عصبانیت جو اس کے اندر تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے قبول نہیں کیا, یہ اس کا دھوکہ ہے, اس کا خیال ہے. یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں
لوگوں کو ایسا کر دوں گا، لوگ ایسے ہو جائیں گے، دنیا ایسی ہو جائے گی، یہ بھول گیا کہ اس کے عمل کو آشکار کرنے کے لیے پروردگار نے اپنا سسٹم ساتھ ساتھ بھیجا ہوا ہے، اور اسی چھپے ہوئے معاملے کو آشکار کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا آئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب آپ اگر تھوڑا سا بھی پزل جو میں نے آپ کو کہا اگر آپ آپس میں جوڑیں تو آپ کو یہ تصویر سمجھ میں آئے گی کہ کربلا کیا ہے۔ پھر ہمارے ہاں دوست احباب کہتے ہیں مولانا صاحب کیا باتیں کرتے ہیں آپ 10 دنوں میں، کیا باتیں کروں میں اور 10 دنوں میں؟ وہ شیطان جو حضرت آدم سے شروع ہوتا ہوا کربلا میں اپنی اوج پہ آیا اور اس کے مقابلے میں ولی خدا آیا، یعنی یہ وہ ٹکراؤ ہے، یہ وہ معرکہ ہے جو دنیا میں بشریت انسانی میں سب سے بڑا ٹکراؤ تھا۔ وہ یہاں وارث انبیاء ہے، 1,24,000 انبیاء کا وارث میدان کربلا میں کھڑا ہوا ہے، اور یہاں فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل جتنے بھی تھے، جو تھے، نہ صرف وہ جنہوں نے آگے بھی آنا تھا، سارے جمع ہوئے، وہاں جمع ہوئے، ٹکرانے کی کوشش کی۔ یہ محنت ہے۔ حضرت مریم نے جو اتنے تانے سنے نبوت کے لیے تھے، حضرت یعقوب گریا کرتے رہے، آنکھیں سفید ہو گئیں، اسی ولایت کے لیے تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ آئیں اور ادھر ادھر کی باتیں کریں اور چلے جائیں۔ عزیزان محترم، سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام قیامت تک کا برنامہ شیڈیول دینے کے لیے کربلا آئے تھے، یعنی لائن ڈرا کرنے آئے تھے قیامت تک کے لیے، یا یہ ہے یا یہ، اور تیسرا ہے ہی کوئی۔ اب اپنے آپ کو ہم نے دیکھنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے، ہم کہاں ہیں، اپنی ذاتی زندگی سے اپنی اجتماعی زندگی تک۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اجتماع میں ہوں، بہت اچھا ہوں، ماتم کر رہا ہوں، سب اچھے کام کر رہا ہوں، گھر میں کیسا ہوں، بازار میں کیسا ہوں، خلوت میں، تنہائی میں کیا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ میں امام کے آگے حاضر ہوں۔ عزیزان محترم، یہ معرکہ، اور اس نے پورا پلان کیا ہوا ہے، نفوذ کیسے کرنا ہے، سسٹم کیسے بنانے، اس نے سسٹم ڈیزائن کیا ہے، اس نے چھوڑا نہیں ہے، وہ ناکام ہو گیا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ معاملہ کربلا میں رہ جائے، بہت کیا کوشش، بہت کوشش جو کر سکتا تھا کیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ امام کربلا میں اپنے ساتھ اپنی بہن کو بھی لے کے آئے۔ کربلا میں رہنے کے لیے نہیں آئی تھی بہن، کربلا کو قیامت تک تبلیغ کرنے کے لیے بہن آئی تھی۔ کیا تبلیغ کی ہے؟ سب سے پہلی عزاداری کس نے کی ہے؟ سب سے پہلا پروٹیسٹ کس نے کیا؟ سب سے پہلا بیان کس نے دیا کربلا کے حادثے کے بعد؟ بی بی نے دیا۔ بی بی نے کیا باتیں کی؟ اگر ہماری مجلسیں وہی ہیں، سمجھ لیں ہم حضرت زینب کی سیرت پہ چل رہے ہیں۔ مگر بی بی نے اس وقت عمر ابن سعد لعنت اللہ، ابن زیاد لعنت اللہ، یزید لعنت اللہ، کیا ان کو کچھ نہیں کہا کچھ نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں کہا، صرف مظلومیت بیان کی کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، صرف یہ بیان کیا، ایسا خطبہ دیا، سناٹا ہو گیا کوفہ میں کہ جہاں پر شور اور غل تھا، گریہ میں بدل دیا اس پورے عالم کو۔ اس پر بھی بی بی نے کہا روتے ہو، یہ گریہ کرتے ہو تم، تمہارا گریہ کس کام کا؟ ہاں حقیقت یہی ہے، یہ آنسو طاقت ہے، اس لیے آنسو نہیں ہے کہ میں روؤں اور ظلم کو برداشت کروں، نہیں، یہ آنسو وجود کو طاقت دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کے پہلے شروع کا ایام میں امام رضا علیہ السلام سے جو روایت ہے، اللہم صلی علی
محمد محمد. میں نے آپ کی خدمت میں ابن شبیب کو جو امام نے کہا کہ گریا طہارت کرتا ہے, گناہوں کو پاک کرتا ہے, یعنی گریا پاک کرتا ہے, تطہیر کرتا ہے. اب کیا پاک ہو گئے چھوڑ دے سب کچھ؟ نہیں, پاک ہو گئے ہو, اب داخلہ مل گیا ہے, اب آؤ. اب آ کے کیا کریں؟ کہا اب کہو یا لیتنی کنت معہم, کاش آپ کے ساتھ ہوتے. یعنی یہاں پاک کر کر کربلا پہنچایا جا رہا ہے. آؤ, اب جب یہاں آ گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ یہاں آ کے کیا کرنا ہے؟ خوش ہونا ہے, نیاز کھانی ہے, واپس چلے جانا ہے؟ نہیں, خون دو اپنا, جو کچھ ہے دو اپنے امام کے لیے. کر سکتے ہو؟ نہیں مولا, ہم تو مشکلات میں ہیں, ہم تو پھنسے ہوئے ہیں. کتنے حالات آپ بھی آپ کے سامنے رہے, حالات رہے, لیکن خدا نے توفیق دی, مجلسیں ہوتی رہی. کتنا بڑا ڈسٹریکشن تھا, یعنی شہر تباہ ہو گیا. جانے محترم, لوگ بے گھر ہو گئے. خدا سید الشہداء کی صدقے سب کی مشکلات حل کرے. لوگ بیچارے گمشدہ ہیں, وہ جوان لڑکے جو عباس ٹاؤن میں لوگوں کو بچانے کے لیے, وہ بیچارے لاپتہ ہیں ابھی تک. مجلسوں میں آتے رہے چند دن تک, اتنے دن سے جب مجلسیں ہو رہی تھیں, لیکن اپنا کردار ادا کیا جو تھا. یقیناً سید الشہداء اگر وہ جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو منور رکھیں گے. اپنا کردار ادا کرنا ہے. لیکن میں نے پوری کوشش کی کہ بہرحال حالات مجھے میرے موضوع سے ڈسٹریکٹ نہ کرے جو بھی ہو, کیونکہ اصل ہدف یہ ہے کہ یہ تو ہوتا رہے گا دنیا میں, اس کے علاوہ بھی ابھی بہت کچھ ہونے کو ہے. لیکن اگر ہدف واضح رہا تو ہم مقابلہ کر پائیں گے, ورنہ پھر ہم ایسی عزاداری جیسے کلچرل ہوتی ہے کریں اور چلے جائیں. ہر کسی کو یہی ہے میری مجلس ہوگی نہیں ہوگی, میرا جلوس نکلے نہ نکلے. بھائی آپ کی مجلس اور عزاداری اور جلوس کا اصل ہدف یہ ہے کہ وہ وارث معاشرے میں تشریف لائے. یا نثارۃ الحسین, یا نثارۃ الحسین, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. محمد والے محمد صلوات. بہرحال میں یہاں موضوع کچھ اور لے کر تھا, لیکن ہدف ایک ہی تھا. وہاں موضوع مختلف تھا, لیکن ہدف ایک ہی ہے, اور ایک ہی جگہ مجھے پہنچانا ہے. اور خدا کرے کہ ہم سب پہنچ جائیں اس جگہ پر. عزیزان محترم, سمجھنے کی کوشش کریں. بس میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, تیزی سے اپنے غرائز کو آپ کے اذہان عالی میں منتقل کروں. پھر زندگی رہی, حیات رہی, خدا نے طاقت قوت دی, سانسیں رہیں, تو آپ کی خدمت میں دوبارہ جو ہے وہ حاضر ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اتنا پیچیدہ برنامہ, اتنا ٹپیکل, اتنا گھمبیر سسٹم جو اس نے ڈیزائن کیا, اور 50 سال میں اس نے اسلام کے مسند پر یزید کو بٹھا دیا, یہ اس کا کارنامہ ہے. یہ اس کا کارنامہ ہے, اور اس نے اپنا کام کیا, نیچے کیا, اوپر کیا, دائیں کیا, بائیں کیا, لوگوں کو خریدا, اس کو خریدا, نفسوں کو خریدا, پیسے سے خریدا, تلواروں کے خوف سے. جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا, اور اپنا سسٹم لے کر آ گیا, مقابلے میں لے آیا. واقعہ کربلا ہوا, اس کے بعد آپ کے سامنے ائمہ علیہ السلام اپنے ہر دور کے اندر اپنے طریقے سے سسٹم کو آگے بڑھاتے رہے, ہر امام نے اپنے طریقے سے. اب ہم یہاں پر جو پہنچے ہیں, ابھی غیبت کو بھی 1100, یا امام کی ولادت کو بھی 1186 سال ہو چکے ہیں آلموسٹ, ٹھیک ہے, یعنی اتنا عرصہ ہو گیا. اتنے عرصے میں اس نے پوری کوشش کی, جو وہ کر سکتا تھا وہ کرتا رہا. خوب. اب ہم ایک ایسے دور میں آ گئے ہیں کہ جہاں پر پوری بشریت میں یہ دور ایسا نہیں آیا, یاد رکھیے گا. یعنی طول تاریخ بشریت میں ایسا دور نہیں آیا کہ جہاں پر تشیع کا, ولایت علی ابن ابی طالب کا پرچم سرفراز ہو. یعنی یہ وہ واحد دور ہے کہ جہاں پر تشیع کے پاس, میں تشیع مطلب کہ تو ہم خود کہتے ہیں, جو بھی اہل بیت کو مانتا ہے,
جو بھی صحیح اسلام کو مانتا ہے، جو بھی صحیح اسلام کو مانتا ہے، اصل اسلام، جو بھی صحیح اہل سنت ہے، جو سنت پیغمبر پہ عمل کرتا ہے، وہ یہ جانتا ہے یہ دور تشیع کے فراز کا، اسلام کے فراز کا دور ہے۔ آج سے پہلے مسلمان تھے، پہلے بھی تھے، لوگوں نے اپنی اپنی کوششیں کی، لیکن مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، کیونکہ ساری جتنی مسلم ممالکیں تھیں، بہرحال دور گزرے، مغلوں کے دور، مغل مسلمان ہو گئے، یہ آئے ان میں سے مسلمان ہو گئے، پھر ہندوستان کا جو دور گزرا اس کے اندر بادشاہتیں گزری، جو سب یہ دور رہا، لیکن ایسا دور کہ جہاں پر ہر چیز آشکار ہو گئی ہے، یہاں پر اب سسٹم بھی نیا ہے، اٹیک بھی نیا ہے، اور اسلحہ بھی نیا ہے، اور لڑائی بھی نہیں ہے۔ یہ لڑائیاں اس سے پہلے اس طرح کی کبھی نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی جو کچھ دنیا کے اس کونے میں ہوتا ہے یہاں پتہ چل جاتا ہے، پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ عزیزان محترم، اس دور کے اندر اسلام ایک ایسی طاقت کی طرح کھڑا ہوا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو، یعنی یہ مسرت کا دور ہے اسلام کے لیے۔ اور جو بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا، کوئی اس سے مل گیا، یہ مل گیا، اصل میں مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسلام لا الہ الا اللہ ہے، یعنی کیا؟ یعنی پہلی شرط کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے۔ اب اگر کوئی بھی خدا کے علاوہ کسی اور پہ توکل کرتا ہے تو کلمے کے پہلے حصے سے ہی فارغ ہو جاتا ہے، باقی حصے تو تب ہوں گے جب پہلا حصہ تو صحیح رکھے۔ جہاں خدا کہہ رہا ہے کہ تم اس پہ توکل کرو، شیطان کے بندے نہ بنو، وہ شیطان کے بندے بن رہے ہیں۔ اچھا، اسلامی ملک کے کیا ہونا چاہیے؟ اب پرفیکٹ اسلامی ملک تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا جب تک امام نہیں آئیں گے، لیکن نیئرسٹ تو ہو سکتا ہے، نزدیک ترین تو ہو سکتا ہے۔ اب جنہوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں، مسلمان ملکوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، بڑے بڑے دھوم دھام کی گفتگویں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ارتغال غازی ٹی وی سیریل دیکھ کر امبی جذباتی ہو گئے کہ آٹم امپائر بننے والا ہے۔ ترکی کا حال تو جا کے دیکھیں کبھی، کون سا اسلام ہے وہاں پہ؟ سیکولر، لبرل، ہر چیز اوپن ہے، یہ لے کے جائیں گے آپ کو آگے۔ عزیزان مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، کون لے کے جائے گا؟ دیکھیں، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، بہت ساری دلیلیں مانگتے ہیں، بعض اوقات سوال کرتے ہیں، ہمارے پاس معیار اہل بیت ہے، ہمارے پاس معیار اہل بیت ہے۔ اب جو ان کے قدموں پہ اپنے قدم رکھے گا ہمارے لیے وہی معیار ہے۔ پہلی شرط ہماری کیا ہے کہ جو بھی ہو کم از کم 12 اماموں کو تو مانتا ہو۔ اب پوری دنیا میں جو لیڈر 12 اماموں کو مانتا ہے وہ ہمارا لیڈر ہے۔ یہ ہمارے تشیع کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کسی کا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ جس دور کے اندر ہم آئے ہیں، یہاں پر بھی اس نے اپنا پورا سسٹم بہت ڈیزائن کیا ہے، اغوا کیا ہے، مسلمانوں کو اغوا کر رہا ہے، دائرہ تنگ کر رہا ہے۔ کس طرف کر رہا ہے؟ اسے پتا ہے کہ جس خطے میں ظہور ہونا ہے، یہ اسی خطے پہ آپ دیکھیں گے پورا سسٹم اس نے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو حقوق بشر، ہیومن رائٹس کا نعرہ لگاتے ہیں، ورلڈ وار 1 سے لے کر 2 میں سب سے زیادہ ظلم انہوں نے کیا ہے، 50 ملین کو مارا ان لوگوں نے، اور کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے جہاد کی باتیں کرتے ہیں، جہاد کی قرآن کی آیتیں ہیں۔ پیغمبر نے 80 جنگیں اور غزوے ملا کے ٹوٹل 80 ہیں، مرنے والوں کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ نہیں ہے، اور اسلام کو آپ کہتے ہیں جہاد کی بات کرتا ہے۔ جہاد بنایا کیوں ہے؟ یہ شکلیں، یہ عجیب عجیب سی شکلیں اسلام کی بنا کے لایا کون ہے ہمارے مقابلے میں؟ کس نے بنایا ہے ان کو؟ طالبان کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ داعش کس کی پیداوار ہے؟ IS کس کی پیداوار ہے؟ ہم نے بنایا ہے؟ کس مسلمان نے؟ کون سا مسلمان ہے جس کے یہ قانون ہو، جس کے یہ عقیدے ہوں کہ غیر مسلموں کو مارو، اس کو یہ کرو، اس کو یہ کرو؟ کون ہے یہ؟ تم نے خود بنایا ہے، تم خود، اصل بروچل کلنگ تمہاری ہے۔
شیطان آسرا نہیں کرتا عزیزان محترم. یہ سب سے بڑے، آپ جا کر تو دیکھیں جو انہوں نے دوسرے ملکوں کا حال کیا ہوا ہے. بوسنیا کا کیا حال کیا؟ یونائٹڈ نیشن کے فوجی کھڑے رہے اور مار دیا عورتوں کو، ان کی پیٹوں میں ان کے بچوں کو. کیا حال کیا ہے افریقہ کا؟ کیا حال ہو رہا ہے فلسطین کا؟ کیا حال کیا ہے یمن کا پچھلے کئی سالوں کے اندر؟ شیطان کھڑا ہے. اب آپ حسین ابن علی کو مانتے ہوں اور ان کو، ان کے چہرے کو کھولے ہی نہیں، تو پھر آپ کربلا نہیں پہنچ سکتے. نہیں، پھر آپ کو بھی وہی خوف ہے جو کوفہ والوں کو خوف تھا. کیا خوف تھا؟ مار دیں گے. تلواریں بکیں جو مسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. ہزاروں کی تعداد تھی نا ظہر کی نماز میں، مغرب تک سب چھوڑ چکے تھے مسلم کو. کیوں؟ ابن زیاد نے تلواریں سونے سے خریدی ہیں. آج کیا کہتا ہے ویسٹ؟ کیا دیتا ہے؟ میں رفا، میں تمہیں ایڈ دوں گا، میں تمہیں قرضے دوں گا، میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا. یہ دھوکہ ہے. جس کے پاس خود کچھ نہیں وہ آپ کو کیا دے گا؟ جس کے یہاں اپنے روڈوں پہ سونے والوں کی تعداد آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ آپ نے دیکھا ابھی جو وائرس کے اندر جو سچویشن ہوئی، کیسے لوگوں نے توڑ توڑ کر سپر اسٹوروں سے جو ہے وہ سامان نکالا ہے. کیوں؟ کیونکہ زبردستی کا اخلاق قائم ہے معاشرے کے اوپر. یہاں پر کوئی بھی غیرت مند شخص دکان توڑے گا نہیں کبھی بھی. کیوں؟ کیونکہ یہاں اخلاق اندر ہے. یہاں کیمروں کی وجہ سے معاشرہ نہیں چل رہا ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ گاڑی نے مارا تو اتنا جرمانہ کریں گے، اتنا سختی کریں گے. یہ جھوٹا اخلاق زبردستی کا معاشرے کے اوپر قائم کیا ہوا ہے. ارے وہاں تو دیکھیں کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی بیلٹ نہیں کرے تو دیکھیں کیا ہو جاتا ہے. اچھی بات ہے، قانون کا احترام کرنا ہے، لیکن آپ ان کو اجازت تو دے ذرا سی دے. یو کے میں کچھ منٹ کے لیے لائٹ گئی تھی ایک زمانے میں، اتنی چوریاں، اتنے زیادتیاں ہوئیں آپ کی سوچ ہے. یہ اندر چھپا ہوا ہے وہاں. یہ جو دور سے دکھایا جاتا ہے کہ ارے ہم وہاں گئے تھے، اسلام تو ہمیں وہی نظر آیا. تم نے دیکھا نہیں ان کو اچھی طرح. کیا کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر؟ کتنا ٹریلین، 45 ٹریلین ڈالر اس زمانے کا غبن کیا ہے انہوں نے. ٹرینیں کیوں بنائی آپ کی؟ اپنے مالوں کو ڈھونے کے لیے نہ ہمارے لیے. غافل ہیں ہم لوگ، کیونکہ کوئی بتاتا نہیں ہم لوگوں کو، کوئی تحلیل نہیں کرتا وقت فرعون کو. کیوں خوف ہے؟ کیوں؟ ویزا چاہیے مولانا، سیٹلمنٹ کرنی ہے. کیا کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ امام کی نصرت کیسے کریں گے؟ کیسے پہنچیں گے کربلا؟ ہمارا دارالحکومت کوفہ بنے گا، ہماری جنت کربلا ہے. ٹھیک ہے جہاں رہیں اچھی بات ہے، وہاں رہیں، اچھی جگہ ہے، تعلیم ہے، کام ہے، لیکن دل، وجود، ذہن، نظریے کو یہیں رکھے. وہ ہائی چیک کر رہا ہے. کیا کہا اس نے قرآن میں اغوا کروں گا. اب اغوا ہر شخص اپنے حساب سے ہو جاتا ہے، کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اغوا ہو جاتا ہے. اب آپ کسی کو خریدنا چاہیں تو کسی کو خریدتے ہیں. بچے کو آپ نے منانا ہو کیسے؟ ایک ٹافی سے مان جاتا ہے بچہ، لیکن تھوڑا بڑا بچہ ہو اب اس کو ٹافی نہیں کہتا، نہیں ایسے تھوڑی مانوں گا، وہ تھوڑا سا اور دے. تو آپ کہتے ہیں چلو اس کو تو کوئی تحفہ دے دو، کوئی بڑی کتاب دے دو. تھوڑا سا بچہ اور بڑا ہوتا ہے، کہتا نہیں نیا موبائل لوں گا. اچھا، اب وہ جتنی اس کی ذہن اذہان بڑھتے جاتے ہیں اس کی خرید آپ کے لیے بڑھانی پڑے گی. تو اسی لیے مومن جتنا ایمان مضبوط کرتا ہے، شیطان اس کے لیے اپنی طاقت کو بڑھاتا رہتا ہے، حملوں کو بڑھاتا رہتا ہے.
خلوت میں اس کے ایمان کو چھیننا چاہتا ہے۔ یہ جوان ہیں آپ سارے، آپ سرمایہ ہیں قوم کا، ملت کا، وطن کا۔ اپنی حفاظت کیجئے، اپنے نفسوں کی حفاظت کیجئے۔ آپ کے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے۔ ایک تصویر کے بدلے میں، ایک بات کے بدلے میں مت بیچیے اسے۔ اور آج جس دور میں زندہ ہیں، شیطان کے اس سسٹم کو پہچانیے۔ ہماری اپنی صفوں میں اس نے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے لا کے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اختلاف نہ کریں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کا ذہن اتنا اسٹرانگ نہ ہو سکتا ہے آپ ایک چیز کو بہت بہتر سمجھتے ہو، وہ اس طرح نہ سمجھتا ہو۔ اپنی صفوں میں انتشار پیدا نہ کریں۔ اسلام، مسلمان ہوں، اہل سنت ہوں، جتنے بھی فرقے ہوں، متحد ہوں، اتحاد پیدا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آنے والا شخص ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ وہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو کوئی اور نہیں، ایک ہی آئے گا۔ منجی، نجات دینے والا ایک ہی شخص ہے۔ سارے ادیان اس کا انتظار کر رہے ہیں، سب ادیان۔ تو اپنی صفوں میں یکجہتی بنتے ہوئے آگے بڑھے۔ لیکن بہرحال جوان ہیں، آج کل کے دور کے حساب سے دشمن کو سمجھے، اس کی پلاننگ کو سمجھے، اس کے ہتھیار کو سمجھے، اور اپنے آپ کو اکوپڈ کریں انہی ہتھیاروں سے، مقابلہ کریں، اپنی انرجی کو ضائع نہ کریں اور آگے کی طرف بڑھیں۔ عزیزان محترم، امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں سونے سے پہلے وضو، باوضو، ایک تو باوضو ہو کے سوئیں، کیونکہ جو وضو میں سوتا ہے وہ ساری رات عبادت میں رہتا ہے۔ اور سونے سے پہلے جہاں آپ اتنے واٹس ایپ میسج دیکھتے ہیں، اپنے فیس بک کے اسٹیٹس دیکھتے ہیں، سب دیکھتا ہے نا آدمی، تھوڑی دیر اپنے وقت کے امام سے گفتگو کریں، بات کریں۔ مولا مسئلہ میرے اندر مسائل ہے مولا، آپ جانتے ہیں، یعنی میں اپنی ذات سے بہرحال اس میں میری کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ بھی امام کی نظر کرم ہے۔ اکثر جگہ پھنستا ہے آدمی، یہ معاملات میں آتا ہے تو ہاتھ جوڑتا ہے۔ اب مولا آپ تو جانتے ہیں، مطلب میرے اعمال آپ کی، میں شرمندہ ہوں اپنے عمل سے، لیکن مولا اگر آپ نے کرم کیا، آپ کے جد نے کرم کیا، حر علیہ السلام ہو گیا، میرے گناہ غلطیاں جتنی بھی ہیں، میں نے حر جیسی تو غلطی نہیں کی نا مولا، مولا کرم کیجیے۔ آپ مطلب تڑپ، وجود، یعنی محسوس تو کریں، جب اس عالم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو ہی کمال بچائیں گے۔ امام کی جب معرفت ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام عام شخص نہیں ہے، کائنات کا امام ہے۔ تو دنیا کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی مجھے، کوئی نہیں روک سکتی ہے۔ ہاں زیادہ رہے مطلب بہرحال ہم جس جگہ بڑھ رہے ہیں، جس جگہ پہنچے ہیں، یہ رات بڑی امپورٹنٹ رات ہے، یہ بڑی فیصلہ کن رات تھی۔ یہ رات ہمارے لیے ایک ایسے دروازے کو کھول رہی ہے جو قیامت تک کھل رہا ہے۔ وہ جو امام نے کہا تھا کہ یہ چیزیں ہیں، آؤ، وہ 4 چیزیں لے کر جو اپنے اندر لوگوں نے پیدا کی تھی، وہ امام کے خیمے میں تھے رات کو۔ یعنی تم اپنا خون دے سکتے ہو، آؤ، تم لقاء اللہ یعنی خدا سے ملاقات چاہتے ہو، آؤ، تم دنیا کو چھوڑ سکتے ہو، ترک کر سکتے ہو، آؤ، ہمارے ساتھ دے سکتے ہو، آؤ۔ یہی سب کچھ کرنے کے لیے وہ لوگ رات کو بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی زحمتیں تمام۔ میں پھر بھی معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے حق ادا نہیں کیا۔ جو خود لفظ تھے خطبوں کے، میں ان کو نہیں ڈیلیور کر پایا آپ تک، میں نہیں پیغام دے پایا، اور یقیناً میں سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کے آگے شرمندہ ہوں۔ وہ میری کوتاہیوں کو جانتے ہیں، مگر پھر بھی ان کا کرم اتنا ہے کہ وہ مجھے ہر سال شرمندہ ہی کرتے ہیں کہ میں کوئی محنت اتنی نہیں کر پاتا جتنا وہ اس کے نتائج مجھے دے دیتے ہیں۔ ہاں زیادہ اصل ہدف ہی یہی ہے کہ وہ سیدہ کہ جو ہر مجلس میں آتی ہے وہ ہم سے راضی ہو کے جائیں، اور پہلی چیز ان کی رضا کے لیے بقا ہے،
گریا ہے، اور واقعاً بعض مقام میں ایسا گریا کریں کہ جیسے واقعاً کوئی مر گیا ہے. اور اجتماع میں گریا کرنا بہرحال کیفیت ہے، لیکن ان ایام میں نا تنہائی میں بھی گریا کیا کریں. یعنی میں اپنے بزرگوں کے پاس جب بیٹھا کرتا تھا شروع میں، مجھے یاد ہے خدا ان کے درجات بلند فرمائے، میں ان کو دیکھتا تھا وہ ایام اعزاء کے اندر جب بھی، چاہے وہ صبح ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ ناشتہ کر رہے ہوں، چاہے وہ کوئی کام کر رہے ہوں، جیسے ہی کوئی ذکر آتا تھا، علی اکبر کا ذکر آتا تھا، ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنا شروع ہو. علی اصغر کا ذکر آتا تھا، ان کی کیفیتیں جدا ہو جاتی تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف اس ایک چند منٹوں کے اندر میں آؤں اور گریا کروں، نہیں، جہاں جب جو یاد آیا گریا. اپنے بچے کو دیکھیں گریا کرنا شروع کر دیتا کہ کیسے ماؤں نے ان کو دیا. وہ آ گئی نا شام غریب، شب عاشورہ، شب عاشورہ آج سب خیموں کے اندر ہیں. آج بچے بھی ہیں، بھائی بھی ہے، شوہر بھی ہے، آج سب ہیں. کل بھی یہ خیمے ہوں گے مگر جلے ہوئے ہوں گے. کل بھی ہو سکتا ہے علی اصغر کا جھولا ہو مگر جلا ہوا. ہاں زیادہ نا وہ کربلا تو زمین تو وہی ہوگی نا، لیکن بدل چکی ہوگی. آج کی رات امام نے سب کو بلایا، جمع کیا. شب رات طولانی ہے اور رات سخت رات ہے، اعمال بھی ہیں، ماتم بھی ہے، گریا بھی ہے، لیکن بہرحال آپ لوگ اتنے دنوں سے تھک بھی گئے ہوں گے نا. 9 دن آپ محنت بھی کر رہے ہیں، بارشوں میں بھی آ رہے ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن بس ایک دن کا مہمان رہ گیا ہے. پھر آپ آرام کر لیجیے گا. کل جا کر آپ اور میں آرام کر لیں گے. کل جلوس بھی کریں گے انشاءاللہ. جلوس سے واپس آئیں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، آرام کریں گے. مگر عجیب ہے نا یہ گھر کہ جن کی بے آرامیاں شام غریبوں سے شروع ہوئی. امام نے خیمے بلایا، سب کو بلایا، کہا کہ یہ میری جان کے دشمن ہے، میرے خون کے دشمن. بہرحال یہ کیونکہ شب عاشورہ ہے، بہرحال اس کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں ہیں، اور بہرحال جتنی طاقت ہو سکی خدا نے طاقت دی تو اس واقعے کو جتنا ہو سکا بیان کرنے کی اگر خدا نے طاقت دی تو. آزاداران محترم سب کو بلایا، کہا میرے خون کے پیاسے ہیں، تم نے جس نے کہیں جانا ہے چلے جاؤ، کوئی نہیں ہے. امام نے کہا کہ شاید سامنے نہیں جانا چاہتے. شمع کو بلا دیا، پھر ذرا کوئی نہیں ہے. 3 دفعہ یہ ہوا ماجرا. تو بہرحال بول اٹھے حضرت عباس، عقیل حضرت مسلم کے بھائی بول اٹھے، مولا یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ یعنی کیا ہم کہاں جائیں؟ محتل کے جملے ہیں، یعنی آپ کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ کس مقام پر تھے وہ لوگ کہ جن کی سانسیں امام کی سانسوں کے ساتھ تھیں. یعنی امام ہے تو ہیں، ور نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. یہ کیسا کہا کہ مقام دکھا دیے، سب دکھا دیا. کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل زندگی کا تصور ہی نہیں کہ سورج نکلے، حسین نہ ہو اور ہم ہوں. اللہ اکبر، سخت. امام سمجھ گئے کہ یہ میرے صحابی ہیں. ارے امام بہرحال اس رات کو بہت سارے واقعات ہوئے. امام جو ہے وہ کچھ ان مقام کی طرف تنہائی میں نکلے، دیکھا ایک صحابی امام کے پیچھے. امام نے کہا کہا بھاگے جاؤ. امام اس کو مقامات دکھا رہا. یہ وہ مقام ہے جہاں حبیب نے مظاہر ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر نے. ان مقامات کو دکھایا. بہرحال ایک جگہ پر آ کر علماء بیان کرتے ہیں کہ امام نے اسے رکنے کو کہا. ایک مقام پر دیکھا کہ گریے کی آوازیں آ رہی ہیں. نہیں پتا بہرحال مقاتل اس کو کس طرح جو ہے وہ بعض اوقات، لیکن بہرحال یقیناً وہ ماں ضرور آئی ہوگی.
ماں تو ماں ہے نا. ایک عام ماں کیا ہوتی ہے؟ ایک عام ماں ہوتی ہے کہ خود تکلیف برداشت کرے، بیٹے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایک عام ماں اور جو سب کی جد ہو، وہ نہیں چاہتی کہ اگر حسین گرے بھی تو کوئی تکلیف ہو. ہاں زیادہ رنبار خیموں کی طرف آئے تو دیکھا حضرت زینب بھی گریہ کر رہی ہیں. کہا کیوں؟ تو انہوں نے اظہار کیا کہ جیسے پتہ نہیں کب کل کیا ہوگا، کیسے ہوگا، آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ دیں گے. یہ سننا تھا حبیب ابن مظاہر کا. تو کہا چلو حضرت زینب کو یہ یقین دلائیں کہ ہم لوگ ہیں. تلواریں لے کر پہنچ گیا تھا. بہرحال یقین ہو گیا. لیکن بہرحال پرانے قصیدے اور اس طرح کی چیزیں جو پڑھی کرتی تھی، نوحے اور گریہ، جن کے متن کے خلاصے یہی ہوتے تھے کہ کاش کہ یہ رات ختم نہ ہوتی، کاش کہ یہ بہن بھائی کو اچھی طرح دیکھتی رہتی، لیکن رک نہ سکا. دن آ گیا، دن آ گیا. ہر ماں اپنے بچے کو رات کو تیار کرتی رہی ہے. آج کا درس یہی ہے عزیزان محترم، ہم اپنی اولادوں کو تیار کریں امام زمانہ کے لیے. آج کا درس یہی ہے کہ بیٹا اگر کل وقت کا امام ہمیں اذن دے تو آپ نے جانا ہے، آپ نے پیچھے نہیں رکنا. ہاں زیادہ مطلب دن آ گیا. ایک ایک کر کر آپ کے سامنے جو مصائب کی توفیق ہو سکی ہم پڑھتے رہے، جاتے رہے. بہرحال میں کیونکہ پھر فرصت نہیں ملے گی، اور اس سے پہلے کہ میں اس آخری حصے کو تھوڑا سا پڑھوں اور شبیہ تابوت برآمد ہو، اس غلام کو تھوڑا سا پڑھنے دیں کہ جو اصحابوں سے ہوتا ہوا امام حسین تک پہنچا ہے. جب سب جا رہے اور جاتے رہے نا تو یہ غلام بھی آیا امام کے پاس. کہا مولا مجھے اجازت دے. امام نہیں اجازت دے رہے، تم جاؤ. جب اس نے دیکھا نا مجھے اجازت نہیں ملی تو اس نے کیا کہا، مولا آپ مجھے اسی لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے بدن سے جو ہے وہ بو آتی ہے، میرا حسب نسب آپ کے ساتھ نہیں ہے. اللہ یہ سننا تھا. مولا نے بولا نہیں، جاؤ جاؤ. جب جانے لگا نا تو امام نے کہا پروردگار اس کے رنگ کو سفید کر دے، اس کے بدن کو معطر کر دے، اور اس کے حسب نسب کو ہمارے ساتھ شمار کر. ہاں زیادہ بڑا آپ نے گریہ کیا. بہرحال اس غلام کا بھی بہرحال کچھ تو حق ہے. بہرحال وہ بھی شہید الشہداء کے اصحاب میں سے یقیناً ہماری شفاعت کے لیے دعا کریں گے. ہاں بس میں آخری لمحے پہ جب یہ جون گر گئے نا، جب شہادت کے اپنے آخری مرحلے پر جنگ کی جتنا لڑ سکتے تھے لڑے، جب گرے نا تو زمین پر گرے ہوئے ہیں تو ایک گرمی محسوس کی اپنے رخسار پہ. اب جب جون نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھی، مولا. یعنی اس وقت ہو سکتا ہے جون کے لیے عالم ایسا ہو، میرا مولا میرے رخساروں پر، یعنی اس سے تو خوش نصیب ہو ہی کوئی نہیں سکتا. مگر میں کہوں گا جون سنبھل کر، اسی روزے کربلا میں، روزے عاشورہ میں ایک اور بھی رخسار ہوگا کہ جس پر امام اپنے رخساروں کو رکھیں گے، اور کوئی اور نہیں ہوگا، وہ علی اکبر ہوگا. ہاں زیادہ اللہ آپ کا خدا گریہ قبول کرے، سید الشہداء آپ کی نوکری کو قبول کروائیں، بیوی آپ سب سے راضی ہوں. بہرحال معاملہ گزرتا گیا، شہادتیں ہوتی گئی. وقت آ گیا، وہ آخری وقت کہ جسے نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ بیان کر سکتے. سننا چاہیں گے اس لمحے کو وقت کے امام سے. شیخ اردبیلی، مقدس اردبیلی فرماتے ہیں کہ پیدل 40 جایا کرتے تھے. اس زمانے بھی پیدل جایا کرتے تھے. کہتے رستے میں جا رہے تھے، رستہ پیدل ہے ظاہر ہے. تو ایک طالب علم تھا، نوحے پڑھتا تھا. نوحے پڑھتے ہم گریہ کر کے چلے گئے. جیسے ہی ہم 40 میں
پہنچے حرم کے اندر تو بڑا رش ہے. ایسے میں نے جب اس بالکل باب قبلہ کے سامنے کھڑا ہوا, زری کے سامنے کھڑا ہوا, تو میں نے کہا, ڈھونڈا اس کو کہ وہ کہاں ہے. وہ طالب علم آئے تو وہ کوئی مرثیہ پڑھے, گریا کرے اور ہم گریا کریں. تو میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا, تو ایسے میں ایک عرب جوان میرے پاس آ کر کھڑا ہوا. اللہ اکبر. یہ وہ مقامات ہیں نا کہ جب سب جا سکتے ہیں تو وقت کا امام کیوں نہیں ہوگا. کہا ایک عرب جوان آ کر کھڑا ہوا, اس نے کہا مقدس اردبیلی زیارت پڑھو ہمارے لیے. کہا میں نے زیارت پڑھنا شروع کیا 40 کی. میں نے کہا کوئی ہے, میرا جوان ہے, میں زیارت. کہا میری غلطیوں کو صحیح کیا. پھر کہا کہ مقدس اردبیلی مصاحب پڑھو. یعنی امام زمانہ مصاحب پڑھ رہے ہیں. مقدس اردبیلی کہتا ہے کہ اس جوان نے جب زری کو دیکھا, اس کے دیکھنے نے میرے وجود کو ہلا دیا, اور صرف ایک جملہ کہا مقدس اردبیلی, اور پھر امام کیوں کہا یا حسین. نہ یہ مقدس اردبیلی نہ اس کے شاگرد کوئی اس لمحے کو درک نہیں کر سکتے جب آپ اپنی بہن سے جدا ہو رہے ہیں. کوئی نہیں پڑھ سکتا, کوئی نہیں پڑھ سکتا. یہ داغ دیکھا ہوا حسین کہ جس نے علی اکبر کے داغ دیکھے, جس نے علی اصغر کو اس ریت میں دفنایا, جو عباس کو نہر فرات چھوڑ کر آیا, نہ جانے کتنے جنازوں کو پیشانی خون میں ہے, بدن زخمی ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, یہ سب ہوتے ہوئے نہ جانے کس طرح اپنی بہن سے جدا ہوا. اللہ اب جو چاہ رہا ہے پلٹے گا نہیں. جو وصیتیں تھیں, بہرحال بعض مقاتل کہتے ہیں ایک کرتا تھا جو کرتا دیا گیا, یہ سب ہونے کے بعد جب خیموں سے حسین نکلا, سوار ہوا, اللہ 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 اکبر, اللہ اکبر, سوار ہوا, چلنے لگا, صدا آئی محلن محلن یبن زہرا. آہستہ آہستہ چلو زہرا کے نام, کیونکہ زینب جانتی ہے یہ ایک اکیلی کمائی ہے میری ماں کی, یہ اکیلی نشانی, یہ جا رہی ہے. بڑا آپ نے گریا کیا, بچے کچھ مراحل ہیں, سنتے جائیے گا, نہیں پتا پھر زندگی رہے, پھر یہ غم ہو, پھر میں سانسیں ہو, پھر میں گریا کروں, میں ایسے ہی مر جاؤں, میرے جنازے کو اسی آنسوؤں سے اٹھایا جائے. آزاداران محترم, بڑا غم تھا, کبھی تو آسمان رویا ہے, یہ جدائی ہو رہی ہے. کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں, ابھی تو مل کر آیا ہوں. ہاں آزاداران جدا نہیں ہو سکتے. بعض مقاتل لکھتے ہیں یہیں پر ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے, ایک چھوٹی بچی ہے. اس نے جب دیکھا نا کہ یہ سب ہو رہا ہے, اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا. اب جن کی بیٹیاں ہیں نا وہ جانتے ہیں جب گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں نا, چھوٹی بیٹی آتی ہے, بابا کب آؤ گے, جبکہ جانتی ہے روز آتا ہے. لیکن وہ بیٹی جسے اب یہ یقین ہو چلا, مقتل کہتا ہے کہ بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ چھوڑ دو. مولا کہتے ہیں ابھی مہلت نہیں دیں گے, اب کارساز میں زندگی میں یہ نہیں بیٹا. اللہ اکبر. نہ جانے کس طرح ہوش میں لیا ہوگا, نہ جانے کیسے بیٹوں کو ملا دیا. ہاں دادا, بس آپ نے گریا کیا, آپ نے محسوس کیا, آپ نے درک کیا, بس سواری چلی. وہ علی کا بیٹا ہے, جنگ جتنی کر سکتا تھا کرتا رہا. بھوکا ہے, پیاسا ہے, یاد رکھیے گا, داغ دیکھے میں ہے, ہدایت دی نہیں مانگی جنگ کی.
جتنی جنگ کر سکتے تھی سزا آ گئی، بس حسین راضی، حسین راضی، جب یہ سننا تھا بس پھر سزائیں آنے لگ گئی، سزا آ گئی، رزم بکھرا گئی۔ ہاں زادارن محترم، نہ جانے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پتھر مارا، مقتل، اس میں چند جملے صرف مقتل کے پڑھوں گا، اب آپ برداشت کر سکیں تو کرتے رہیے گا۔ پتھر مارا، پیشانی میں لگا، خون پھوٹنے لگا، کہا وہ جو کرتا تھا نا اس کو اٹھایا، خون صاف کرے، ہرملا نے تیر کھینچا، تیر سیدھا کل پر آ کر لگا۔ تو امام اس حالت میں سنبھل، بس پھر اس کے بعد کیا ہوا نہیں پتا۔ مقاتل کہتے ہیں جس کے پاس جو تھا، جس کے